کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان، رحمت سحر اور آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج بھی 3 طلباء کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس مد مقابل ہوں گے۔ مقابلہ حسن تقاریر آپ ملاحظہ کریں گے اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما آپ ریسرچر بھی ہیں، سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں ARY QTV کے، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جناب رئیس احمد تشریف فرما ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ تینوں کا خیر مقدم، اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں ہم آج 12th کوالیفائنگ راؤنڈ یعنی کہ 12واں مرحلہ ہے اس مقابلہ حسن تقاریر کا، اور پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے محمد سمیر۔ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی یقین محکم، جو باقاعدہ علامہ اقبال کے اشعار سے آغاز کیا آج کے اس مقابلے کا سیگمنٹ کا۔ تیار ہیں آپ؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس، ٹائمر اسکرین پر موجود ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم، کیا ہوا مسکرا کیوں نہیں رہے؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ یقین محکم کامیابی کا دوسرا نام ہوتا ہے جناب والا، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، یہی وہ سارا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یقین محکم کامیابی کا دوسرا نام ہوتا ہے جناب والا، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، یہی وہ سہارا ہے جو طوفانوں میں بھی شاباش، پھر سے شروع کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہوتا ہے، چلے کم آن، شاباش۔ یقین محکم کامیابی کا دوسرا نام ہوتا ہے جناب والا، کہ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، یہی وہ سہارا ہے جو طوفانوں میں بھی کشتی ڈوبنے نہیں دیتا۔ تبھی تو رب تعالیٰ کلام پاک میں ایمان والوں کی نشانیوں میں یقین کو بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ ایمان والے آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر ما القی فی القلب الیقین کہ سب سے بہترین چیز جو دل میں رکھی جاتی ہے وہ ہے یقین۔ سو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے شاباش۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حیات طیبہ پر نگاہ ڈالے تو یقین محکم ہی تھا جو طائف میں مکے کا یقین محکم ہی تھا جو ہجرت مدینہ کے موقع پر دشمن کے غار سور کے یہ یقین محکم ہی تھا، شاباش۔ جو ہجرت مدینہ کے موقع پر دشمن کے غار سور کے قریب پہنچ جانے کے مطابق۔ شاباش۔ اگلے پیرا پہ آ جاؤ، اگر یہ لائن ڈسٹرب کری اگلے پیرا پر آ جاؤ، کنکلوڈ کر دیں، ٹائم کم ہے آپ کے پاس، شاباش۔ گھبرا گیا اور بچہ ہمارا گھبرا گیا، کوئی بات نہیں، ٹائم آپ کا اوور ہو گیا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بڑے پرعزم ہو کر آپ آغاز لے رہے تھے، لیکن بہرحال ایک پریشر ہوتا ہے اور وہ یقیناً بچہ ہمارا گھبرا گیا، کوئی بات نہیں، مسکرائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے پہلی دفعہ کی ہے تقریر ہے،
چلے جی، پہلا قدم شرط ہے اور وہ پہلا قدم آپ نے لیا ہے. ٹھیک ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے انشاءاللہ. یہ کام چھوڑنا نہیں ہے. اگلی دفعہ آئیں گے تو بہت بہتر انداز سے اور کانفیڈنس کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. بہرحال مقابلہ حسن تقاریر یقین محکم آج کا موضوع، اور دوسری کنٹسٹنٹ الشبہ ضیاء الرحمان تشریف لائیں. دیے گئے موضوع یعنی یقین محکم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. آپ کے پاس بھی 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے. چلیں جی، اور مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. چھوڑ دیں مائک، چھوڑ دیں. چلیں چلیں. آر یو کمفرٹیبل؟ اب دیکھیں صحیح ہے. چلیں ناظرین، ہمارے مائک کا یقین بھی جو ہے نا تھوڑا سا متزلزل ہو گیا ہے. چلیں تیار ہیں آپ؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. 2 منٹس 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. یقین محکم انسان کو حالات سے لڑنے، اندھیروں کا مقابلہ کرنے اور طوفانوں کے سامنے چراغ بن کر جلنے کی لو دیتا ہے صدر عالی وقار. تاریخ عالم شاہد ہے، جب مکہ کی وادیوں میں ظلم عروج پر تھا اور اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا، تب ایک آواز گونجی جو یقین سے لبریز تھی. وہ ہستی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے شیب ابی طالب کی بھوک، طائف کے پتھراؤ اور ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی، مگر یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. جنہوں نے کمزور جسموں میں فولادی عزم پیدا کیا، مگر یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. جنہوں نے مٹھی بھر لوگوں کو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں تک پہنچا دیا. یہی یقین محکم میدان بدر میں 313 جانثاروں کی صورت 1000 لشکر کے مد مقابل آئے، تو دوسری جانب کربلا میں 72 کا لشکر ہزاروں کے سامنے جھکنے سے انکار کر گئے، کیونکہ یہ راہ حق کے وہ متلاشی ہیں جو یقین کی طویل شاہراہوں پر سر خم کرنا تو چاہتے مگر جھکنا نہیں. صدر عالی وقار یہ وہ حق کے علم بردار ہیں جو یمامہ و قادسیہ سے لے کر بالاکوٹ کے مارکوں تک یقین محکم سے طویل منزلوں کو جستجو بخشتے رہے. پھر چاہے سلطان محمد فاتح کا قسطنطنیہ کی فصیلوں کو آباد کرنا ہو، یا پھر صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کی بازیابی کے عزم پر مسجد اقصی میں تکبیر کی صداؤں کو بلند کرنا ہو، یا پھر طارق بن زیاد کو اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر اپنے لشکر کے لوگوں کو فتح کی نوید سنا کر فتح کا جھنڈا لہرانا ہو، یا پھر نور الدین زنگی کا صلیبی حملوں کے دور میں اسلامی ریاست کو مضبوط کرنا ہو، یا پھر بر صغیر میں ٹیپو سلطان کا برطانوی سامراج کے سامنے سر جھکانے کے بجائے یقین محکم کو ترجیح دینا ہو، شہادت کو ترجیح دینا ہو. صدر عالی وقار مکہ کے صحراؤں سے لے کر بر صغیر کے ایوانوں تک یقین محکم دلوں میں تھا. سو غلامی آزادی میں بدل گئی کہ میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی، آگے بڑھتے چلو. لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے. شکریہ. شکریہ. اور بہت زبردست تقریر، بہت اچھے انداز سے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ الشبہ نے اپنی تقریر مکمل کی. تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلہ حسن تقاریر محمد شایان تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. موضوع ہمارا یقین محکم، اور ہمیں امید ہے کہ اسی یقین کے ساتھ یہ ہمارے تیسرے کنٹسٹنٹ بھی اپنی تقریر مکمل کریں گے. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. حضور کے دستے مبارک سے فتح کا علم لینا، فتح پر یقین محکم کی مہر نصب کرتا ہے صدر علی وقار کہ وہ یقین محکم کہ جس سے شیر خدا 900 کلو وزنی در خیبر کو 40 گز دور اکھاڑ پھینکتے ہیں، کہ جب کفار قریش معراج پر تمسخر اڑاتے ہیں تو صدیق کے لب یقین محکم کی مشعل بن جاتے ہیں، اور اس مشعل سے نکلنے والی روشنی کچھ یوں اجالا کرتی ہے کہ آقا نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا. روزے محشر پر یقین محکم ہو تو عمر جیسے عادل بھی کتے کے بھوکے سو جانے کے خوف جگائے رکھتا ہے، اور 1 کے عوض 10 پر یقین محکم عثمان کے دراصل گری ہونے کا راز ہے. اسوہ حسنہ کے پیکر رسول اللہ یقین محکم کے یاور ہیں صدر علی وقار. وہ یقین محکم جو ابراہیم کو آتش نمرود میں بھی راحت دے، وہ یقین محکم کہ جس کے بدلے اسماعیل گلے پر چھری پھیروانے سے بھی نہ گھبرائے، جو موسیٰ کو سمندر پار کروائے، جو حاجت صفا و مروہ کی دوڑے کروائے، اور طائف کے پتھر کھا کر بھی رسول اللہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر جائیں، اور کلام مبین میں کہے گئے الفاظ کچھ یوں ثبوت صداقت بنے کہ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. خدا کی ذات پر یقین محکم ہو تو
بدر میں 313 بھی 1000 پر باری، خیبر میں مسلمانوں کی حیثیت بدل ڈالی، اندلس میں طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی. فقط یہی نکلا راز مسلمانی کہ مسلمان میں ہے بھرپور خود اعتمادی اور کفار یقین محکم کے عاری. مگر صدر وقار اگر دور حاضر کا تذکیہ کیا جائے تو یقین محکم کی فولادی دیوار چور چور ہوتی نظر آتی ہے کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ پر یقین محکم نہ رہے تو 52 مسلم ممالک ایک سعودی ریاست کے سامنے خاموش تماشائی بن جاتے ہیں. اگر حقوق و لباد پر یقین محکم نہ رہے تو مائیں گھروں کے بجائے اولڈ ایج ہوم میں پائی جاتی ہیں. اور اگر دیانت و صداقت پر یقین محکم نہ رہے تو گلاس کو بھی کولر کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہے. اور اگر اسی یقین محکم کی دیوار کو مرمت کر لی جائے تو پھر اگر اسی یقین محکم کی دیوار کی مرمت کر لی جائے تو یہ آنکھیں پھر ریاست مدینہ خواب سے جائیں گی اور مقبرہ اقبال سے روح پھر نکل کر بولے گی کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تیسرے کنٹسٹنٹ محمد شایان نے اپنی تقریر مکمل کی اور آپ نے مقابلہ ملاحظہ کیا. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز اور جانتے ہیں کیا میں کہہ سکتا ہوں اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب. سر نسبتاً مقابلہ آج تھوڑا کمزور رہا، کیا فرمائیے گا آج کے مقابلے؟ جی آپ نے صحیح کہا، مقابلہ کمزور رہا. اصل میں ابتدا ایسی ہو جائے نا تو وہ سائیکالوجیکلی ایک افیکٹ ہوتا ہے ججز پہ بھی، آڈینس پہ بھی، سننے والوں پہ بھی اور بولنے والوں پہ بھی. ٹھیک. تو بیٹا محمد سمیر یا سمیر جو بھی آپ کا نام ہے سمیر، تو ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی تھی لیکن وہ صحیح طرح سے آپ کوشش نہ کر سکے، بھول گئے آ کے. پھر بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے کوشش کی پھر اپنے آپ کو اٹھانے کی، لیکن پھر آپ بھول گئے. تو بہرحال ایسے مقابلوں میں ہوتا ہے، اس میں کوئی دل آزاری کی بات نہیں ہے. کوشش کریں انشاءاللہ. الشبہ ضیاء الرحمان بیٹا آپ کی پریڈیشن کو بہت پسند آئی، بہت اچھا آپ نے اسٹارٹ لیا تھا. یقین کہ آپ نے حوالے اچھے دیے، آواز کی پچز آپ نے صحیح طور پر یوز کی ہیں، باڈی لینگویج کا اچھا استعمال کیا. اور جو سوال مجھے پسند آیا وہ آپ کی آواز میں حکمرانی ہے. آواز کی حکمرانی جو ہوتی ہے نا وہ بہت حیثیت رکھتی ہے. اچھا محمد شایان بیٹا آپ کے تلفظ میں تھوڑی سی غلطیاں محسوس کی میں نے، تو نصب اور یہ اس قسم کی آپ نے اوور پننگ کی باتیں کی. آپ نے یقین و عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آپ نے بات کی بہت اچھا کہ کتا پیاسا رہ گیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور ہمارا مذہب ہے ہی یقین پہ، ٹھیک ہے نا. یقین ہے تو ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں، یقین نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے بعد یقین نہ ہونے کے آپ نقصانات بتائے کہ جہاں جہاں یقین نہیں ہے محکم یقین ان کے نقصانات بھی آپ نے بتائے. آخر میں تھوڑا سا آپ اٹک رہتے لیکن میں اپریشیٹ کروں گا آپ نے فوراً اس کو کور کیا، محسوس نہیں ہونے دیا لیکن ہم نے محسوس کر لیا. اور مقابلہ اسی کا نام ہے کہ ججز اس کو بہت باریک بینی سے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور ایک اچھا مقابلہ تھا کہ یقین عمل جب مل جائے تو محبت ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہے تو جہان اپنا ہو جاتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ اچھا جناب، آج کا مقابلہ پہلے ہمارے جو محمد سمیر جو ہے انہوں نے بہرحال بیچ بھول گئے، یہ فمبل ہوا ان سے. پھر یہ کہ اتنا بھولے کہ پوری تقریر میں ہی بس وقت کا انتظار تھا کہ کب وقت مکمل ہو اور یہ اپنی تقریر مکمل کرے. بہرحال عمر کا بھی ایک وہ ابھی اسٹیج ہے ان کا. بہرحال دوسری جو ہماری کنٹسٹنٹ ہیں الشبہ نے بہت اچھی تقریر کی آج، اور اگر ان کے لیول کی تقریر ہوتی تو آج یہ مقابلہ بہت سخت ہو جاتا. صحیح، چونکہ ظاہر ہے امپریشن تھوڑا سا لیکن ان کے ہاں بہت اچھا اہتمام تھا، تیاری کے ساتھ انہوں نے تقریر کی، یہ بات مجھے لگی. اور انہوں نے جتنی چیزیں حوالے دیے بڑے اچھے دیے. تیسرے ہمارے یہ محمد شایان جو ہے انہوں نے جیسے آشکار بھائی نے بتایا اسوائے حسنہ کہا، انہوں نے حقوق کو حقوق کہا، اس طرح عمل کو عمل کہا، اور جو شعر جو بنیاد ہے عنوان ہے وہ بھی غلط پڑھا پر بھی ہے. اور کانٹینٹ بھی کوئی بہت زیادہ معیاری نہیں لگا مجھے ان کا، چونکہ گلاسوں پہ زنجیریں جو بندھی ہوتی ہیں وہ یہ حوالے دینا تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں بہت ہی سطحی سی بات ہے. بہت سارے دلائل ہیں جو آپ بڑے حوالے پازیٹیو دے سکتے ہیں، تو اس کو اپنے ظاہر اتنے بڑے میڈیم پر آپ آئے ہیں تو اس کے لحاظ سے کانٹینٹ بھی آپ کا وہ ہونا چاہیے. ہر صورت اچھی کوشش تھی تینوں کی، اور اگر تیاری کریں گے اور آئندہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس میں کامیابی نہیں جی. بات صلاحیت ہے، بس کوشش اور کرنی ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے جی. چلیں جی رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بالکل. اچھا سمیر بیٹا آپ کے اندر مقررانہ صلاحیتیں بھرپور موجود ہیں. مجھے ایسا لگا جیسے زیادہ تیاری کر لی، جس طرح کسی بھی ہانڈی کو اگر آپ اوور کک کر دیتے ہیں نا تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو اسی طرح بہت زیادہ آپ تیاری کرتے ہیں نا، اوور لوڈ کر لیتے ہیں، وہ بھی آپ کی پرفارمنس پہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا، اثر انداز ہوتی ہے. بہت دفعہ سنا کر آئے تھے. آپ کے اندر
पोटेंशियल है, बॉडी लैंग्वेज है, लबो लहजा है, स्टार्ट, जो सारी इंग्रेडिएंट है ना अज्जाए तरकीबी किसी मुकर्रर में होते हैं वो आपके अंदर बदरजा तब मौजूद हैं और अभी उम्र भी है। इंशाल्लाह ताला आगे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अलिशबा बेटा आप बहुत अच्छा, जिस तरह आशकार भाई ने बोला, आवाज़ का तासुर बड़ा होता है क्योंकि पहला जो किसी से भी आपका ताल्लुक होता है वो सौती होता है। आप जैसे ही माइक पर आके बात करते हैं तो आपकी आवाज़ एक तो कैप्चर कर लेती है और फिर अगर उस आवाज़ को आप सीधी तरह लेके चलती हैं तो फिर वो हर चीज़ बेहतर होती चली जाती है। लेकिन तलफ़ुज़ में ज़रा सा झंडा देख लीजिएगा, वो छोटी है कहीं रह गई थी। और फिर हमारे आए शायान, और वही वाली बात है कि आपका मवाद मौजू के शायान शान ना रहा कि इसको देख लें आप। मरम्मत, एक दफ़ा आपने मुरम्मत कहा और अटके और दोबारा आपने मुरम्मत कहा, तो आप यानी कि कायम रहे, ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि आप, ये इस्तकामत है आपकी। ये इस्तकामत है। लेकिन बेटा एक चीज़ और कि तमाम मुकर्रिरीन से जो अगर हमारा प्रोग्राम भी देखें, जब भी हम सहाबा कराम का नाम लिया करें, किसी एक का नाम मुकम्मल ले लें, आगे चाहे वो जनाब करके कह दें, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा है तकरीर के टेम्पो में आप पूरा अगर नाम लेंगे वो टेम्पो टूटता है, लेकिन एक दफ़ा कम अज़ कम हज़रत कह दें, जनाब कह दें, ताकि हज़रत उस्मान कह लें, जनाब प्रोटोकॉल है हर शख्सियत का, वो ज़रा सा एक ना, फिर ज़रा ख्याल करें। ज़ाहिर सी बात है नीयत अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी ऐसी नहीं होती कि अलक़ाबात पूरे ना लिए जाएँ, वो डिबेट का तकाज़ा है। तो ये मजमूई एक सूरत हाल रही, तो लेकिन बेस्ट ऑफ लक इन तमाम बच्चों के लिए। चलें जी, ज़बरदस्त आपने कमेंट्स मुलाहिज़ा किए। यकीन महकम आज का मौजू रहा और तीनों ही बच्चों की जहाँ इस्लाह की जा रही है वहीं उनको मोटिवेट किया जा रहा है, तरगीब दी जा रही है, तहरीक दी जा रही है, इनको हौसला अफजाई इनकी की जा रही है ताकि इस काम को ये ना छोड़ें। और तीनों ही बड़े बासलाहियत हैं, बड़े अच्छे अंदाज से हमारे तीनों मुनसिफीन ने इनको इनकरेज किया। और यकीन महकम की अगर हम बात करें तो यकीनन इंसान यकीन की मंजिल पर कब पहुंचता है कि जब वो खिरत के साथ साथ दिल और निगाह इसके साथ फिर वो मंजिल की जानिब बढ़े, तो फिर वो मंजिल मकसूद पर, यकीन की मंजिल पर ज़रूर पहुंचता है। इकबाल ने कहा कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आपको रिजल्ट भी सुनाएंगे इंशाल्लाह और अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया भी अदा करेंगे। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुकाबला हुस्न तकारीर दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, यकीन महकम आज हमारा मौजू रहा। आपने तकारीर मुलाहिज़ा की, फिर हमारे मुनसिफिन के कमेंट्स, उनके रिमार्क्स आपने मुलाहिज़ा किए। और इससे पहले कि मैं ये अनाउंस करूं कि हु इज़ गोइंग टू बी द विनर ऑफ द डे और किसने जगह बनाने में कौन सा कंटेस्टेंट कामयाब हो गया क्वार्टर फाइनल्स में, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर्स का। सो वी आर ग्रेटफुल टू पॉपुलर फूड्स जिनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे एलिमिनेटर्स के साथ जाएंगे। जो बच्चे, जो तलबा आज आगे नहीं बढ़ सके, क्वालिफाई नहीं कर सके, उनके साथ ये तहाइफ होंगे। और आपके साथ साथ हम सेंट्स एंड सीक्रेट्स का शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे इन तलबा के कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। डिगास का बहुत शुक्रिया, इनकी तरफ से भी तहाइफ हैं जो हमारे एलिमिनेटर्स के साथ जाएंगे। और इसके साथ साथ हम जनाब सुहेल शम्स साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी तरफ से ग्रैंड कैश प्राइजेस दिए जाएंगे हमारे फाइनलिस्ट को। और आपके साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का बहुत शुक्रिया जिनकी तरफ से फाइनलिस्ट के लिए 1 लाख रुपए की मेंबरशिप अनाउंस की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो वक्त आ चुका है, आपकी समातें भी मुंतज़िर हैं और यहाँ हमारे तीनों तलबा मुंतज़िर हैं। वैसे आज जो कमेंट्स जजेस की तरफ से आए तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई सस्पेंस नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है। आप भी समझ गए होंगे क्योंकि आप लोगों का गैस भी बहुत बेहतर होता है और कभी अक्सर बल्कि मैच कर जाता है हमारे जजेस के फैसले से। जी हाँ, आज वो खुशनसीब तालिब इल्म जिन्होंने क्वार्टर फाइनल्स तक रसाई हासिल कर ली है, उस खुशनसीब का नाम है, बता दूँ, अलिशबा। खड़ी हो जाए माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको और कैमरा आपको कैप्चर करे, दुनिया आपको देखे। बहुत अच्छे अंदाज से आना है आपने क्वार्टर फाइनल्स में, भरपूर सलाहियत है आपके पास। और आवाज़ की तीनों ही मुनसिफिन ने तारीफ़ की कि बहुत इम्प्रेसिव आवाज़ आपकी है, बहुत अच्छा उसमें तासुर जाता है, ज़बरदस्त। बेस्ट ऑफ लक आपको। और आप दोनों ने भी दिल छोटा नहीं करना है, दोनों में भरपूर सलाहियत है। इंशाल्लाह आगे चलकर ये भी बहुत अच्छे मुकर्रिरीन बनेंगे। तीनों मुनसिफिन का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आप तीनों को जज़ाए खैर दे। एक तरफ इस्लाह की जा रही है, वहीं साथ साथ हौसला अफजाई भी। हमें नौजवानों को तैयार करना है, इनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के चराग रोशन करने हैं। और ये काम ARYQ TV कर रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, फजल से करता रहेगा। यकीन महकम
اللہ اکبر، کیا زبردست موضوع تھا آج کا، اور سماعتیں یقیناً منتظر تھیں کہ بہت زبردست کانٹینٹ، نسبتاً ایک آدھ بچہ اگر پیچھے رہ گیا، لیکن باقی جو مواد پیش کیا گیا، جو کانٹینٹ ڈیلیور کیا گیا، وہ بہت ہی ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، مائنڈ بلوئنگ تھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دیگر موضوعات کے ساتھ ان بچوں کی وابستگی ہو تاکہ یہ سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ کریں. بس یہ ہمارا مشن ہے. علامہ اقبال نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ ایک یقین محکم کا جب ذکر ہوتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین محکم اپنے رب پر تھا کہ جب ان کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ بغیر کسی خوف کے اس آگ میں جانے کے لیے تیار تھے، اور آگ میں آپ کو پھینک دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت پر جو آپ کا ایمان تھا، جو آپ کا یقین تھا، وہ ذرہ برابر بھی متزلزل نہیں ہوا. اور اسی لیے اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اقبال نے ہی کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. بریک کے بعد رئیس احمد کنٹینیو کریں گے اور علم و علماء کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. اس مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے سے اپنے میزبان کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو